السلام علیکم ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت مکمل سماعت فرمائے ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ کو ہم اور آپ گزار رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ولادت بسعادت آپ کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے شبیر کے نام پر رکھا۔ لفظ شبیر عربی میں ترجمہ حسین بنتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ذکی، شہید اعظم، امام عالی مقام، سیدہ شباب اہل الجنہ، سبط الرسول اور ریحان الرسول آپ کے القاب ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت 4 شعبان المعظم برود سے شنبہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے 11 ماہ 10 دن بعد پیدا ہوئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ محبت و شفقت سے گود میں اٹھایا، کانوں میں اذان و اقامت کہی، تہنیک فرمائی، پھر 7ویں دن 2 مینڈے ذبح کر کے آپ کا عقیقہ کیا۔ نہایت ہی حسین و جمیل، فصیح اللسان، بڑے بہادر، حلیم الطبع، عزت و شان والے اور نہایت ہی صبر و تحمل کے پیکر تھے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے، حتیٰ کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث شریف میں طبرانی موجب الکبیر حدیث نمبر 2647 نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے بارے میں فرمایا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، امام بہقی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو دلائل النبوہ میں نقل فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے ایک پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ خواب بیان کرنے کی جرت نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، حضرت ام الفضل کی گود میں دے دیے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسنین کریمین کشتی لڑ رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، حسن جلدی کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صرف حسن سے کیوں فرما رہے ہیں؟ حسین چھوٹے ہیں، ان سے کیوں نہیں فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، کیونکہ جبرائیل امین حسین کو ایسا کہہ کر حوصلہ دلا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطر حضور نے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ علامہ جامی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنے دائنے اور صاحبزادے حضرت ابراہیم کو اپنے بائیں جانب بیٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل نے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع رہنے نہ دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان دونوں میں جسے آپ چاہے پسند فرما لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حسین رخصت ہو جائے تو ان کی جدائی فاطمہ اور علی کو تکلیف دہ ہوگی اور مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ اگر ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو زیادہ غم مجھ ہی کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعہ کے 3 روز بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ امام حسین کے ہونٹوں کو اس طرح چوستے ہیں جیسے آدمی کھجور چوستا ہے۔ ایمان افروز واقعہ۔ علامہ نصفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حسنین کریمین نے 2 تختیاں لکھی، ہر ایک نے کہا کہ میری تحریر اچھی ہے۔ فیصلہ کے لیے مولا علی کے پاس گئے، آپ فیصلہ فرمائے کس کی تحریر اچھی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ کر فیصلہ نہیں کر سکے کہ کسی ایک شہزادی کی دل شکنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اپنی ماں کے پاس جاؤ،
دونوں ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ فیصلہ کیجئے کس کی تحریر اچھی ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی میں فیصلہ نہیں کر سکوں گی، اس معاملہ کو تم اپنے نانا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور فیصلہ کر دیں گے کس کی تحریر اچھی ہے۔ چنانچہ دونوں شہزادے نانا جان سرور کائنین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ فیصلہ فرما دیں کس کی تحریر اچھی ہے۔ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر حسن کی تحریر کو اچھی کہوں تو میرے حسین کو ملال ہوگا اور حسین کی تحریر کو عمدہ کہوں تو حسن کو رنج ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ حضرت جبرائیل کریں گے۔ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سیب لایا ہوں، جنتی سیب کو تختیوں پر گراؤں گا، جس تختی پر یہ سیب گرے گا فیصلہ ہو جائے گا، اس کی تحریر اچھی ہے۔ اب دونوں تختیاں اکٹھی رکھی گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر سے ان تختیوں پر سیب گرایا، اللہ کے حکم سے راستہ ہی میں سیب کٹ کر آدھا ایک تختی پر دوسرا آدھا ایک تختی پر گرا۔ اسی طرح رب کریم نے فیصلہ فرما دیا کہ دونوں شہزادوں کی تحریر اچھی ہے۔ محترم ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کا پالنے والا رب ذوالجلال امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے کتنی محبت فرماتا۔ سخاوت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روز ایک شخص نے حاضر ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، میں ایک مفلس و نادار شخص ہوں، میں صاحب اہل و عیال ہوں، مجھے اپنے پاس سے رات کے کھانے میں سے کچھ عنایت فرما دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میرا رزق ابھی راستے میں ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دیناروں کی 5 تھیلیاں آئی، ہر تھیلی میں 1000 دینار تھے۔ لانے والوں نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ معذرت خواہ ہیں، عرض کرتے ہیں کہ فی الحال ان کو اپنے خدام پر خرچ فرمائیں، مزید پھر حاضر کیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس نادر و مفلس شخص کی طرف اشارہ فرمایا اور 5 تھیلیاں اسے عنایت کرتے ہوئے معذرت کی تمہیں بہت دیر انتظار کرنا پڑا، صرف اتنا ہی کمتر عطیہ تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ اتنی قلیل مقدار تو تمہیں انتظار کی زحمت دیتا ہے۔ اس واقعہ سے جہاں امام حسین کی سخاوت نظر آتی ہے وہاں آپ کی مومنانہ فراست بھی واضح ظاہر ہوتی۔ آپ نے اپنی مومنانہ فراست سے آنے والے 5000 دیناروں کو دیکھ لیا، اس سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر امام بغوی علیہ رحمہ اپنی کتاب موجب میں لکھتے ہیں کہ انس کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے آپ کی دیدار کے لیے۔